16 سالہ بیٹی کو اٹھا لیا گیا. مجھے بتائیں، اللہ نہ کرے کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کو اگر اٹھا لیا جائے، لعنت ہے اس زندگی پر بھی کہ اگر ایسے میں بھی آپ زندہ رہتے ہو کہ آپ اپنی ماں کی، اپنی بیٹی کی آپ حفاظت نہیں کر سکتے، اس کی عزت اور آبرو کو جو ہے اور اس کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہو. اس فستائیت کا آج تک میں نے دیکھا ہے. ہمارے 5 ایم این ایز انہوں نے اٹھا کر لائے، 7 ایم این ایز انہوں نے اور جن کو ہم نے نوٹس دیا ہے. بات ہمارے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو کیا گیا، سینیٹرز کو علیحدہ کیا گیا، 2 سینیٹر جو انہوں نے ریزرو میں رکھے ہوئے تھے. اس طریقے سے اگر آپ آئینی ترمیم کو منظور کرواتے ہیں، بتائیے گا اس کی کیا حیثیت ہے. باقی تو آپ نے دیکھ لیا، ایک ستون کو ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے. ہمارا آئین 3 ستونوں پر محیط ہے. اور شرف آفریدی کے کیس سے آپ نے تو بڑا، اس میں منیر ملک صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے تو بڑا آزادی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے بڑی جد و جہد کی کالے کوٹ نے، اور بالآخر آپ نے جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو آپ نے منضبط کروایا. اور چیف جسٹس کی سینیورٹی کا آپ نے 175 سب آرٹیکل 3 میں لکھا گیا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. اور یہ بڑی ایک کالے کوٹ کی جد و جہد کے بعد جو ہے یہ چیز آئی اور آئین کا حصہ بنی، اور متفقہ طور پر یہ بنی آئین کا حصہ. اور یہ آئینی ترمیم بھی شب خون مارا گیا اس ملک کے اوپر. اور اب آ جائیے گا ذرا، جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو منہدم کر کے ایک ستون کو گرا کے ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا، آپ کی روح آئین کی مجروح ہو کے رہ گئی ہے. جس ملک میں انصاف نہ ملے، باقی چیزیں کہہ دی گئی ہیں، ججز ہینڈ پکڈ ہوں گے وغیرہ وغیرہ، وہ میں دہرانا نہیں چاہتا، وقت کی قلت بھی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر عدلیہ آپ کی غلام ہو جائے گی، جو ہو گئی ہے اس وقت، تو پھر آپ کو ایک ستون جو ہے وہ منہدم کر دیا گیا، آئین کی روح مجروح ہو گئی، آپ کا آئین ہی جو ہے عمرانی معاہدہ وہی ختم ہو گیا. یہ ایک فستائیت کی وہ انتہا ہے جس میں سویلین مارشل لاء لگا دیا گیا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کالے کوٹ کو پھر قوم جو ہے پکار رہی ہے، کیونکہ کفر کی ریاست چل سکتی ہے، ظلم کی اور ناانصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے. آج ہماری دھرتی ماں پھر ڈول رہی ہے، اور پھر یہ جو 26 کی فستائیت ہوئی ہے اس کا بھی میں چشمدید گواہ ہوں. 11-12 بجے انہوں نے بتیاں ساری بند کر دیں، ساؤنڈ سسٹم ختم کر دیا، کنٹینر میں سے نکلنا پڑا. آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جو نماز پڑھ رہا ہے کنٹینر کے اوپر، ساری دنیا نے دیکھا، اسے وردی والوں نے ٹھڈے مار کے پھینکا اور مار دیا، ٹھڈے مار کے پھینکا اور قتل کر دیا. اس کی بھی آپ کو ثبوت چاہیے، پھر کہتے ہیں آپ ثبوت دیں. او بھائی، ثبوت تو ساری دنیا نے دیکھا ہے اور آج بھی موجود ہے، دنیا کے میڈیا نے بھی دیکھا ہے. پھر سیدھی آگے گولیاں ماری ہیں، سیدھی گولیاں ماری ہیں. 278 بندہ شہید کیا ہے اور 1900 بلٹ ریڈن جو ہے باڈیز ہمارے انجرڈ تھے. میرے علاقے سے گھر کے ہمسایہ آیا ہے، اس نے کہا سر کل میں نے اپنے پیمز میں ناش دیکھی، آج میں گیا ہوں، وہ کون سی کہتے ہیں کون سی ناش کون سی ہے، اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، پیمز پہ اور پولی کلینک پہ قبضہ ہو گیا ہے. میں ابھی صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو بات کر رہا تھا. کیا یہ ہے رول آف لا؟ ان کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہے اور یہ ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہم نے تو گولی نہیں ماری، کوئی مرا ہی نہیں ہے. اللہ کا واسطہ ہے، آج میں ابھی آپ کو دکھا دوں، میرے فون میں آئے ہیں لاشوں میں جو ہے خون میں لت پت لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور اس طرح سے آہو بکا ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی مار تو دیا ہے، لاش تو دے دو، اس کو ہم دفن تو کر سکیں. ان کا قصور کیا ہے کہ وہ پاکستان کی خاطر گئے ہیں، وہ آئین کی بحالی کے لیے گئے ہیں، وہ رول آف لا کے لیے گئے ہیں، وہ اپنے بنیادی حقوق کو لینے کے لیے مانگنے کے تقاضا کرنے گئے ہیں، وہ اپنے مینڈیٹ چوری شدہ کو واپس ریسٹور کرانے گئے ہیں.
یہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مودی کی ہندوستانی فورس کو کشمیر میں آ گئی ہے، یا ایسے لگ رہا تھا کہ نتن یاہو کا جو ہے یہ اسرائیلی حماس اور فلسطین پہ آگے حملہ کر رہے ہیں۔ ڈٹھائی اور بے حیائی کی شرمناک ایسی شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ اور بھائی آپ پاکستانیوں کو مار رہے ہو تو کیا ہم 1971 والا سانیہ پھر دہرانے جا رہے ہیں جب یحییٰ نے کہا تھا I want the soil of Bengal minus the Bengalis؟ یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں بنگالی، ان کو we'll throw them in the Bay of Bengal۔ یہ تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اور 160 سیٹیں جیتنے والے کو ہم نے کہا نہیں دیتے ان کو اقتدار۔ کون ہوتے ہیں یہ جمہوریت کہنے والے؟ یہ جمہور کیا بلا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ جوتی کی نوک پر رکھتے تھے، اور پھر آپ نے بچا لیا پاکستان۔ اور یہ واحد ملک ہے جہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ او بھائی آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے، خدا کا خوف کرو، آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے، کچھ کسی کو تو محاسبہ کرو، کسی کو تو اس کا جو ہے ذمہ دار ٹھہراؤ، کسی کو تو سزا دو۔ آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے، نیروں کی باسی بجا کے ہمیں پرواہ نہیں، اور اب باقی کا توڑنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم۔ اس طریقے سے آپ کا خیال ہے بلوچستان میں وہ ہم نے کہا تو یہ ہمارا انٹیریئر منسٹر صاحب پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ منیر ملک صاحب کہتا ہے ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ آپ بے حیائی بے ڈٹھائی کی شرمناک صورت دیکھیں، یہ ہے آپ کا جو ہے ایٹیٹیوڈ۔ اور جس طریقے سے محسن نقوی نے آ کے وہاں بڑکے ماری ہیں، کوئی آ کے تو دکھائے، کوئی ڈی چوک پہ آ کے تو دکھائے، اور جس طرح عطا تارڑ نے کہا، جس طرح آئی جی اسلام آباد نے آ کے بڑکے ماری، وہ آئے۔ یہ ہے پاور آف دی کامن مین۔ اور میں نے آج تک نہیں دیکھا 3 ٹیئر سے، سر ایک کنٹینر کے اوپر کنٹینر، اس کے اوپر تیسرا کنٹینر، اور آفرین ہے پاکستان کی عوام کو، دلیر دیکھے کس طرح نکلے ہیں، اتنی کنٹینرستان کے باوجود وہ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں، اور میں نے آج تک اتنا جم غفیر اسلام آباد میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور جس طریقے سے 12 بجے انہوں نے پھر گولیاں ماری ہیں، اور جس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، دنیا نے کہا ہے کہ یہ میسیکر تھا، ہم پاکستان کو نہیں ٹوٹنے دیں گے، یہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے حصے بلوچستان علیحدہ جانتے ہیں، یہ خیبر پختونخوا کو علیحدہ چاہتے ہیں کہ یہ باغی ہو جائے۔ یہ چاہتے کیا ہیں پاکستان کے ساتھ؟ اس طرح کا کھلواڑ یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور آج آپ کو کالے کوٹ کو اس کا دفاع کرنا پڑے گا۔ مادر وطن کو جب جب پکارا گیا ہے تو وکیل ہمیشہ کھڑا ہوا ہے، آئین کے ساتھ جب جب کھلواڑ ہوا ہے ہمیشہ یا ملک ٹوٹا ہے یا آپ کا جمہوریت جو ہے وہ دفن ہوئی ہے۔ یہ اب آپ پر ذمہ داری ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں صابر آپ کو اور آپ کے سارے اکابرین کو کہ آپ نے جس جرت اور بہادری اور دلیری سے جس طرح آپ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ اس کے آگے رکاوٹ بن کے کھڑے ہو، مجھے یقین ہے اب آپ 26 کا بھی ان کا محافظ بنیں گے۔ یہ قرارداد میں لائیں کہ ان کے پوسٹ مارٹم کروائے جائیں، ان کی ڈیڈ باڈیز دی جائیں، ان کے میڈیکل لیگل کیسز دیے جائیں، پیمز اور جو ہے اپنا پولی کلینک سے جو ہے قبضہ ہٹایا جائے۔ اور ان ڈاکٹرز نے مجھے کہا ہے کہ سر ہم ڈاکٹر سے کر نہیں سکتے ہیں، دنیا میں انہوں نے دیا لسٹیں دی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جعلی ہیں، جعلی ہیں۔ اندازہ کریں کہ اتنا زیادہ جھوٹ، کہتے ہیں مرا ہی کوئی نہیں ہے۔ حادی ہو گئی ہے بھائی اس کی، اندھے میں تو چشمدید ہوں، اور اتنی زیادہ آنسو گیس تھا کہ یقین کریں تولیہ ہم نے بھی سارے بھگتائے ہیں، تولیہ مار مار کے سانس لینا ناممکن ہوتا تھا۔ کنٹینر پہ جب گئے تو کنٹینر کی نہ لائٹ تھی نہ اس میں ساؤنڈ سسٹم تھا، اور بندے اس طرح سے بیچارے جذباتی آ کے آئے ہوئے تھے، پاکستان کی محبت میں آئے تھے۔ خدا کا خوف کرو، رحم کرو اس ملک پر، چلنے دو اس ملک کو، ہمیں ہی حفاظت کرنی پڑے گی۔ پاکستان زندہ باد۔